اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ۔ خداوند متعال کے کروڑوں شکر گزار ہیں جس نے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت سے ہم سب کو بہرہ مند کیا۔ عزیزو، آج بعض علاقوں میں شب عید ہے اور شاید بعض علاقوں میں ماہ مبارک رمضان کا آخری روزہ ہے۔ آج کے لمحات بہت قیمتی ہیں عزیزو۔ جب انسان اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو بہت ہی امید سے مالک کی جانب نگاہ دوڑا رہا ہوتا ہے۔ خدا کا شکر بجا لائیے کہ اس نے روزے جیسی عظیم عبادت سے مجھے آپ کو بہرہ مند فرمایا، اور خداوند متعال سے گڑ گڑا کر مانگیے، اے پروردگار، اے میرے مولا، یہ جو نورانیت تو نے روزے کے طفیل عطا فرمائی ہے، اسے برقرار رکھنے کی بلکہ اس میں اضافہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ عزیزو، اسلامی نقطہ نگاہ سے عید کیا ہے؟ انسان کی بازگشت ہے، پلٹنا ہے اس کے رب کی جانب۔ فرمایا ہر وہ دن جس دن انسان گناہ نہ کرے عید کا دن ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے بعد روز عید الفطر اس کے لیے عید ہے جس کے روزے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئے اور جس کی عبادتوں کو پروردگار متعال نے قبول کر لیا۔ آئیے عزیزو، اس طرح سے عید منائے کہ جس طرح سے اہل بیت علیہم السلام کا ہم سے تقاضا ہے۔ روز عید انعامات کا دن ہے۔ خداوند متعال سے چاہیں کہ فقط ہمارے لباس نئے نہ ہو، ہمارا دل بھی نیا ہو جائے، ہمارے قلب بھی مکمل طور پر پاکیزگی اور نورانیت کو اپنے وجود میں احساس کرنے لگے، گناہ سے اتنی نفرت ہو جائے کہ انسان دیکھنا بھی درکنار، سوچے بھی نہ گناہ کا، اور نیکی سے اتنی محبت ہو جائے کہ ہر لمحے انسان سوچے کہ بہتر طریقے سے کیسے نیکی کو بجا لائے۔ عزیزو، سن سکیں گے کس قدر ہم اس دریائے معارف سے، تعلیمات اہل بیت کے خزانے سے دور ہے۔ مولا فرماتے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، روز عید قیامت کے دن کی شبیہ ہے۔
انشاءاللہ پروردگار سے مانگے عزیز. آغاز ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا امیر المومنین نے، بتائیے اس مہینے کا افضل ترین عمل کیا ہے؟ فرمایا الورع، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. انشاءاللہ ہر آنے والا دن عید کا دن بنتے چلے جائے اور گناہ میرے اور آپ کی زندگی سے نکل جائے. فرمایا روز عید قیامت کے دن کی مانند ہے. جب اپنے گھر سے نکلو مصلی عبادت کے لیے، یہ ایسا ہے جیسے کہ کل کو قبروں سے اٹھ کر خداوند متعال کے محضر میں جاؤ گے. جب آپ مصلی عبادت پر جا رہے ہو، ایسا ہے جیسے خدا کے حضور کھڑے ہو. اور جب وہ وہاں سے پلٹ کر اپنے گھر آؤ گے تو ایسے محسوس کرو جیسے کہ حساب و کتاب کے بعد جنت کی جانب جا رہے ہو. ہاں عزیزو، عید کا دن ہے. میرے مولا امام حسن مجتبیٰ نے بعض لوگوں کو بیہودہ طور پر ہنستے ہوئے اور بیہودہ کاموں کو بجا لاتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے خطاب کیا. ماہ مبارک رمضان پروردگار متعال کی جانب سے ایک کمپٹیشن تھا، ایک ایسا سلسلہ تھا جس میں پروردگار متعال نے چاہا تھا کہ لوگ قدم آگے بڑھائیں اور ماہ مبارک رمضان کے روزوں سے قرب الہی کے مراحل کو طے کریں. پھر ایسی حالت میں لوگوں کی دو کیفیت ہے، یا بعض وہ ہیں جنہوں نے کمایا ہے اور وہ خوش ہیں، بعض وہ ہیں جنہوں نے گوایا ہے اور وہ ناخوش ہیں، افسردہ خاطر ہے. چونکہ آج نتیجے کا دن ہے، آج رزلٹ کا دن ہے. یہ دو کیفیتیں ہونی چاہیے. یہ اپنے اوقات کو بیہودہ طور پر گزارنا، یہ غفلت کے ساتھ ہنسنے میں اور اس قسم کے امور میں مشغول رہنا، یہ کیفیت رزلٹ کے دن یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. تعجب ہے ایسے انسان پر. دو میں سے ایک کیفیت ہونی چاہیے تیری. یا خوشحال ہے کہ پروردگار تیرا احسان کہ تو نے اچھے طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اس سلسلے میں مجھے بہتر طور پر قدم بڑھانے والوں میں سے قرار دی. یا پشیمان ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑائے کہ میں نے کتنے عظیم مرتبے کو کھو ڈالا. فرمایا جو ماہ مبارک رمضان میں نہ بخشا جائے وہ سرزمین میں عرفات میں اپنے آپ کو پہنچائے، وگرنہ دوسرے ماہ مبارک رمضان تک کوئی اور امید نہیں ہے. روز عرفہ رحمت خاص سے پروردگار نازل ہوتی ہے. ہاں عزیزو، پروردگار متعال سے مانگیے، انشاءاللہ پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. عزیزو، روز عید کے بہت سارے اعمال ہیں، اس میں سے ایک عمل مفاتیح الجنان کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں انسان سب سے پہلے سجدے میں جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، پھر اپنا دایاں رخسار خدا کی بارگاہ میں رکھتا ہے، پھر اپنا بایاں رخسار خدا کی بارگاہ میں رکھتا ہے، آخر میں دوبارہ سجدہ کرتا ہے. دیکھیے کیا طریقہ کار ہے جو مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے. آئیے انشاءاللہ جہاں لوگوں سے ملنے جائیں، جہاں قبرستان جائیں، وہاں عید کے ان اعمال کو بھی بجا لائیں اور اس طرح سے عید کو منائیں کہ جس طرح سے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا ہم سے تقاضا ہے. سر سجدے میں رکھ کر انسان کچھ یوں دعا طلب کرے، چاہے تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں عزیزو، اس عمل روز عید کو اس وقت بھی بجا لا سکتے. سر سجدے میں رکھ کر انسان خدا کی بارگاہ میں کچھ یوں گویا ہوتا ہے، اعوذ بک من نار حرھا لا یطفی. اے پروردگار، اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جس کی گرمی بجھنے والی نہیں ہے، وجدیدھا لا یبلی، جس کا نیا پن ختم نہیں ہوتا ہے، اس کی شدت اتنی باقی رہتی ہے، وعطشانھا لا یروی، اور جس کی پیاس بجھتی نہیں ہے. کوشش کرے پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. اپنا دایاں رخسار رب کی بارگاہ میں رکھ کر، الہی لا تقلب وجہی فی النار بعد سجودی و تعفیری لک. میرے پروردگار، تیرے غضب کی آگ میں میرے چہرے کو نہ جلا جبکہ میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا ہے، تیرے سامنے جھک چکا ہوں. بغیر من منی علیک بل لک المن علی. اور یہ سجدہ کرنے میں میرا کوئی احسان نہیں ہے پروردگار، سارا کا سارا احسان تیرا ہے جو مجھ پر ہے. اپنا بایاں رخسار زمین پر رکھتے ہوئے، ارحم من اساء واستکان واعترف. پروردگار رحم فرما جس نے گناہ کیا جو بیچارہ ہے،
اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، سر کو دوبارہ سجدے میں رکھے، اپنی پیشانی کو. اب دیکھیں عزیزو، یہ کیا خوبصورت طریقہ ہے. انشاءاللہ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، حتماً اس یقین کے ساتھ روز عید میں داخل ہوں کہ پروردگار متعال نے میرے اور آپ کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف کر دیا. عزیزو، پروردگار اپنے فرشتوں سے گویا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس قدر محنت کی ہے، زحمت کی ہے، کیا چاہتے ہیں یہ مجھ سے. کہا وہی جو ایک اجیر، ایک مزدور چاہتا ہے اپنے مالک سے. کہا میری جانب سے ان کے لیے اجر یہ ہے کہ میں اپنی رضا اور مغفرت کا تحفہ انہیں عطا کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب سے راضی ہو گیا ہے. اس دعا کو پروردگار متعال کے حضور پیش کرے. ان کنت بئس العبد فانت نعم الرب. اے میرے پروردگار، اگر میں بہت برا بندہ ہوں تو بہترین آقا. عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك یا کریم. قبول کرتا ہوں میرا گناہ بہت بڑا ہے، تیری بارگاہ سے بہترین عفو در گزر کا متمنی ہوں. العاف 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 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دعائے وداع ماہ مبارک رمضان کے آخری حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہم صل علی محمد وآلہ واکتب لنا مثل اجور من صام او تعبد لك فيه الى يوم القيامة. اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومهتشدا من كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه أو خاطر شر أضمرناه توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة توبة نصوحا خلصت من الشك والارتياب فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا عليها. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد وشوق ثواب الموعود حتى نجد لذة ما ندعوك به وكأبة ما نستجيرك منه وجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا عدل العادلين. اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين وأفضل من ذلك يا رب العالمين صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا إنك أكرم من رغب إليه وأكفى من توكل عليه وأعطى من سئل من فضله وأنت على کل شیء قدیر. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جو لوگ روز قیامت تک اس ماہ کے روزے رکھیں یا تیری عبادت کریں ان کے اجر و ثواب کی مانند ہمارے لیے اجر و ثواب ثبت فرما. اے اللہ، ہم اس روز فطر میں جسے تو نے اہل ایمان کے لیے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام کے لیے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے، ہر اس گناہ سے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہوں، ہر اس برائی سے جسے پہلے کر چکے ہوں، ہر بری نیت سے جسے دل میں لیے ہوئے ہوں، اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو. ایسی سچی توبہ جو ہر شک و شبہ سے پاک ہو. تو اب ہماری توبہ قبول فرما، ہم سے راضی و خوشنود ہو جا.
ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے اے اللہ، گناہوں کی سزا کا خوف اور جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا اس کا شوق ہمیں نصیب فرما۔ توجہ کرے اس جملے پر، اے اللہ گناہوں کی سزا کا خوف اور جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا اس کا شوق ہمیں عطا کر دے، تاکہ جس ثواب کے تجھ سے خواہش مند ہیں اس کی لذت اور جس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی تکلیف و اذیت پوری طرح جان سکے، اور ہمیں اپنے نزدیک ان توبہ گزاروں میں سے قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم کر دیا اور جن سے فرما برداری و اطاعت کی طرف رجوع ہونے کو تو نے قبول فرمایا ہے۔ اے عدل کرنے والوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، اے اللہ دیکھیں جب دعا مانگے عزیزوں، پروردگار چاہتا ہے وسیع دل کے ساتھ ہر ایک کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے تمام اہل مذہب و ملت، خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں، سب سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر کی ہے، اور ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے فرستادہ نبیوں پر نازل فرمائی ہے، اور ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے نیکوکار بندوں پر نازل کی، بلکہ اس سے بہتر و برتر ہے تمام جہانوں کے پروردگار ایسی رحمت کہ جس کی برکت ہم تک پہنچے، کہ جس کی منفعت ہمیں حاصل ہو اور جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں، اس لیے کہ تو ان لوگوں سے کہ جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے زیادہ کریم، اور ان لوگوں سے کہ جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے زیادہ بے نیاز کرنے والا ہے، ان لوگوں سے جن کے فضل کی بنا پر سوال کیا جاتا ہے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اگر اس سلسلے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنے کرم سے درگزر فرما۔ پروردگار دین مبین اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوئے اپنانے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی اور اس ذریعے سے مولا واقع کے ظہور میں تعجیل کے اسباب کی فراہمی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ریاکاری کے شر سے محفوظ فرما۔ جملہ مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں قبول و مقبول فرما۔ ہر روز علوم آل محمد کو حاصل کرنے کی، اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی، اور اپنی انفرادی، اپنے گھریلو اور اپنی اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان ہے، در کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتم دار آباد ہے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو دشمن سے برسر پیکار ان کے دشمنوں پر، انہیں ان دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار اس غیبت کے زمانے میں یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ انقلاب اسلامی کو مولا و آقا کے انقلاب جہانی سے ملحق فرما۔ قلب مضطر و مضطرب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔